بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میاں صاحب تو میاں صاحب، زرداری صاحب کو بھی اب اپنی پڑ گئی ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک دفعہ پھر خبر آئی کہ جناب اب 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر 2 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہے کہ اب کریں تو کریں کیا۔ اوپر سے آرمی چیف نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور جو لوگ ملے ہیں آرمی چیف سے انہوں نے اب ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر واضح طور پر بتانا شروع کر دیا ہے کہ ایک چیز لوگوں کے سامنے لانی شروع کر دی ہے کہ جناب گرفتاریاں ہونے والی ہیں، کرپشن کو پکڑا جائے گا۔ اب چلیں ایک آدھ پروگرام میں تو اور بات ہے، کیا یہ سب جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ تو خود ظاہر ہے اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس سے میاں صاحب کا تعلق ہے، وہ بھی بہت بڑے کاروباری ہیں، اور کہا جاتا تھا جی تاجر اور بڑے بڑے کاروباری جو ہیں یہ تو ان کا تو آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا تو نہیں کر رہے کہ اجازت کے بغیر یہ کہہ رہے ہوں، ورنہ تو ایک پروگرام میں گئے تو ساتھ ہی جناب ان کو منع کر دیا جاتا۔ پہلے تو پروگرام میں آتے ہی نہ آئے تو ایک کے بعد ایک پروگرام، ایک کے بعد ایک پروگرام کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف جایا جائے گا اور سسٹم کے خلاف جایا جائے گا، سسٹم۔ اور یہاں سسٹم سے مراد سندھ میں جو سسٹم بنایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے گزشتہ 10 سالوں میں، اس کو بڑا مضبوط کر دیا گیا، اس کے خلاف جانا ہے کہ وہاں پر کوئی کام بھی 2 نمبری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے کرپشن کے آپ سنتے ہیں، آپ نے چائنا کٹنگ کا سنا، آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سنا، اندرون سندھ آئے دن جناب گندم چوری ہو جاتی، گندم غائب ہو جاتی ہے، آپ نے اومنی گروپ کا سنا، جعلی اکاؤنٹس کا سنا، آپ نے ایسی کہانیاں سنی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کیسے ہو گیا۔ کبھی پتہ لگتا ہے سیلاب زدگان کا جو سامان ہے وہ بھی غائب ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو جناب اب ان کے فنڈز بھی روک دیے گئے ہیں جو ترقیاتی فنڈز ہیں سندھ میں، اور ساتھ ہی جناب افسران کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں کہ جناب باکردار لوگ لائے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک تو پیپلز پارٹی کو اپنی پڑ گئی ہے، بہت سے لوگ بھاگنے کی تیاری میں ہیں، اب ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہم بھاگیں تو رستے میں روک لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کیونکہ اپنی اپنی دوڑ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اپنی دوڑ ہے، نون لیگیوں کی، اور پیپلز پارٹی کی اپنی دوڑ ہے، اور یہ اب ایک دوسرے کے خلاف شدید طریقے سے سامنے آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا ذرا، بڑے شدید طریقے سے اب سامنے آئیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جب چور مل کر چوری کرتے ہیں تو مال پر لڑائی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب پکڑے جا رہے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں کہ اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ ابھی تازہ مثال آپ نے شوگر کا معاملہ دیکھ لیا، نوید قمر کامرس کے منسٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ کا کیا رہا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے پہلے کہا کہ نوید قمر نے اجازت دی شوگر باہر بھیجنے کی، چینی ایکسپورٹ کرنے کی، اب وہی لوگ جنہوں نے ایکسپورٹ کی، اور اس میں یہ سارے ملے ہوئے ہیں، شریف خاندان کی بھی شوگر ملے ہیں جناب، ان سب کی شوگر ملے ہیں، زرداری صاحب کے اپنی یا قریبی لوگوں کی کہا جاتا ہے، ان کی یعنی بینامی اور اس طرح کی بہت سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اب وہ سب فائدے میں گئے، اب اس میں جہانگیر ترین صاحب سب سے آگے آگے ہیں، تو اب خریدنے میں بھی ان کو فائدہ ہوگا ہر طرح سے، سمگلنگ میں بھی فائدہ، ایکسپورٹ میں بھی فائدہ، اور باہر سے جب خریدنا ہے تو انہی کمپنیوں کے تھرو خریدنا ہے، اس میں بھی فائدہ۔ تو سب مل بیٹھ کر کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سن لیجئے کہ 15 اکتوبر کو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ یہاں پر معاملہ ہے پھر آپریشن کا، اور اس میں یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جناب سب کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب اس میں تحریک انصاف کے لوگ تو پہلے ہی زیر عتاب ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں وہ جناب عمران خان صاحب وہ پہلے ہی جیل میں ہیں، اور وہ کوئی اس طرح کرپشن کے معاملے تو ہے نہیں، اب تو سائفر کا معاملہ ہے، ان پر جتنے کیسز ہیں وہ کرپشن سے ہٹ کر ہیں، ان پر تو براہ راست کرپشن کے معاملات ہیں، تو لہٰذا ان کے لوگ تو پہلے ہی زیر عتاب ہیں، اب باری تو ان کی آنی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سے ایک تو آپ نے دیکھا کہ گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی کامران ٹسوری کی، وہ تو سب کے سامنے آ گئی، لیکن ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے، خفیہ ملاقات، جس کے بارے میں اسد اللہ خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ یہ ملاقات تھی وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے، اور یہ غالباً انہوں نے بتایا شاید 3 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ تو اتنی طویل ملاقات، اور اس کا مین مقصد یہ نظر آیا کہ جی میاں صاحب کو کہا جائے کہ آپ آ جائیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ ہم نے بھی تو دکھانا ہے کہ ملک میں کوئی عدالتیں، کوئی قانون، کوئی آئین، کچھ تو ہے نا، کچھ دکھانے کے لیے ہی صحیح، باقی تو یہاں کچھ بھی نہیں بچا، لیکن کچھ دکھانے کے لیے صحیح۔ تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ایک لمحے کے لیے جیل نہیں جاؤں گا، بلکہ جیل کے سامنے سے گزرنا بھی محال ہے، نام بھی نہ لیں آپ جیل کا، میں تو جناب شہنشاہ ہوں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو پوری ڈیل چاہیے، مکمل ڈیل چاہیے۔ بھائی آپ کو ساری ڈیل تو مل گئی ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں زیرو رسک ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کے لیے گارنٹی بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اتنے دن کے لیے بھی نہیں جانا۔ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے جی شہباز شریف آئیں گے، باقی معاملات کو وہ سیدھا کریں گے اور کوشش کریں گے، لیکن حال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اپنی واپسی بالکل اس کے بغیر چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، اور ساتھ یہ بھی گارنٹی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب شوگر ملیں تو شریف خاندان کی بھی ہیں،
کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح آپ نے ایکسچینج کمپنیز کا سنا کہ جناب وہاں جا کر اب اداروں کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو تب سے ہی آپ نے دیکھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر نیچے آ رہا ہے، چاہے وقتی ہوگا۔ اب کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس وقت جا کر بیٹھ جاتے جب وہ باہر سے ٹیٹیز لگ رہی تھیں اور باہر سے پیسے آتے تھے، بینک میں جاتے تھے بوریوں میں، اور پتہ لگتا تھا باہر سے جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ کی صورت میں آ رہے ہیں، اور یہاں پر وہ ان کے کھاتے میں چلے جاتے تھے، اور یہاں سے روپے یعنی باہر رجسٹرڈ کمپنی باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس کے پاس جا کر ڈالرز دے رہے ہیں یا پاؤنڈ جو بھی رقم انٹرنیشنلی ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر آپ ہمارے گھر والوں کو دے دیں۔ گھر والے آتے تھے ان کو روپے میں ہی دیا جاتا تھا، اور باہر کے جو شو کرتے تھے آئے ہیں وہ جناب شریف خاندان کو انویسٹمنٹ کی صورت میں وہ چلے جاتے تھے، اور یہاں سے جو پیسہ بنایا ہوا تھا روپوں کی صورت میں وہ ان لوگوں کو دے کر کے جی وہ باہر سے ڈالر آئے تھے وہ ان لوگوں کو دیے ہیں، جبکہ وہ ان کے کھاتے میں چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بڑے کام تھے۔ تو خیر اب میاں صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اپنی حکومت میں، اپنی حکومت ہوتے ہوئے، اپنے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے واپس نہیں آ سکے، اور عمران خان صاحب جن کے پاس چانس بھی تھا پچھلے 1.5-2 سال میں کہ وہ باہر 1.5-2 سال باہر چلے جاتے، ان کو پتہ بھی تھا مجھے گرفتار کریں، کہتے رہتے تھے، گرفتار ہو گئے، جیل میں چلے گئے، اٹک میں جناب جہاں پر کوئی اے بی کلاس بھی نہیں وہاں پر بھی رہ لیا، سب کچھ کر لیا، اور وہ یہاں رہ کر ان سے کئی گنا پاپولر ہے۔ اب میاں صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بربادی ہو چکی ہے، الیکشن سے پہلے ان کے لیے آنا لازمی ہے ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے جو ریگنگ کرنی ہے، جس طرح بھی ووٹ ڈلوانے ہیں، جو بھی کرنا ہے، اس کے لیے ان کا بھی تو یہاں ہونا ضروری ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، میں ہوں یہاں پر، ورنہ تو ان کی سیاست ختم ہے۔ الیکشن سے پہلے ان کے لیے آنا لازمی ہے، آ کر بھی ریگنگ اور بہت کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت، تحریک انصاف کی مقبولیت کہیں کی کہیں جا چکی ہے۔ اب نہیں آتے تو پھر تو بالکل بربادی ہے کہ پھر باہر ہی رہ لیں، پہلے بھی تو 4 سال سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایف بی آر بھی اگر ایکٹیو ہو رہا ہے، آرمی چیف یقین دہانی کروا رہے ہیں، کرپشن کے خلاف جائیں گے، کہا جا رہا ہے جی 400 لوگوں کے نام ہیں، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی، اس میں تحریک انصاف بھی ہے۔ جب کہہ رہے ہیں آرمی چیف نے کہہ دیا کوئی بھی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے، پاکستان کی کوئی بھی جماعت، آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہوئے بزنس مین بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ تو اس میں تو فضل الرحمان بھی گئے، عوامی نیشنل پارٹی بھی گئی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بھی گئیں، اس میں ظاہر جماعت اسلامی بھی آ جائے گی، اس میں جناب پی ٹی آئی بھی آ جائے گی، اس میں نون لیگ بھی آ جائے گی، اس میں پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی، تو کوئی بھی جماعت نہیں بچی۔ میں نے بتایا تحریک انصاف کا تو مسئلہ اس لیے نہیں کہ وہ تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا۔ لہٰذا میاں صاحب کے لیے ایک اور یہ نیا مسئلہ بن گیا ہے، پاپولیرٹی ان کی فارغ ہے، کیسز وہ کہہ رہے ہیں جی چند دن کے لیے آپ جیل چلے جائیں، وہ بھی وہ نہیں مان رہے کہ بھائی اعتبار نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب اکتوبر میں بھی نہ آئے، ویسے 15 سے 30 اکتوبر یا 25 اکتوبر 15 سے 25 اکتوبر کے دوران ہر صورت میاں صاحب آنا چاہتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ خود یہ الیکشن سے بھاگے، سلیم صافی صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، تو نون لیگ چاہتی تھی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں کیونکہ ان کو کچھ سپیس مل جائے، جو انہوں نے بربادی کی ہے وہ کچھ دب جائے، اس لیے آپ دیکھیں اپنے لوگ رکھوائے ہوئے ہیں کابینہ میں، اور براہ راست کوئی اٹیک نہیں کر رہے نگران حکومت پر۔ جتنی مرضی مہنگائی کر دیں، جتنے مرضی بل بڑھ جائیں، جتنا مرضی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، جتنا مرضی لوگوں کا استحصال ہو جائے، بربادی ہو جائے لوگوں کی، لوگ تو دیوالیہ ہو گئے، لیکن نون لیگ کچھ نہیں کہے گی اس حکومت کو، کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے تھرو ہی اس پوری حکومت نے ان کے لیے شاید کام کرنا ہے، اس لیے آپ دیکھیے کوئی خلاف بیان نہیں آ رہا نگران سیٹ اپ کا نون لیگ کے خلاف۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 90 دن کے اندر الیکشن، اب وہ بھی اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے ان کو بھی ابھی بھی ڈیل چاہیے، اچھا جی ہم پر ہاتھ ہلکا رکھیں جی، غلطی ہو گئی مائے باپ معاف کر دیں، وہ بھی اسی کوشش میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے اب پاکستان بار کونسل بھی بیچ میں آ گئی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمدردیاں رکھنے والے تو ہیں مختلف پارٹیز کے، تو ان کی طرف سے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے 9 تاریخ کو ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو ادھر سے بھی اب پریشر الیکشنز کے لیے بلڈ ہو رہا ہے ویسے تو، لیکن میاں صاحب کی واپسی جو ہے ابھی بھی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، یہاں آنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ برطانیہ میں الگ بدنامی ہے، وہاں پر احتجاج ہوتے رہتے ہیں، یہاں ان کے لیے اب الگ مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ نون لیگ کی ساکھ کو ختم ہو ہی گئی، لیکن اب جو ڈیل ہے یا الیکشن لڑنا ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں رہا، واپسی بھی اتنی آسان نہیں رہی۔ یہ دیکھیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں کتنی بے چینی ہے، اور وہاں جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی طور پر جناب وہ جیت رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک سیاستدان کے لیے سب کچھ حکومت ہی نہیں ہوتا کہ حکومت میں آ گئے، ورنہ تو یہ بھی حکومت میں آ گئے تھے، اور اب جو انہوں نے نیب کی ترامیم کی تھی وہ بھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اڑا رہی ہے۔ 2 ہی آخر انہوں نے کام کیے تھے، اوورسیز سے ووٹ کا حق چھینا تھا اور نیب میں ترامیم کی تھی، اپنے کیسز سارے ختم کروائے تھے، معاف کروائے تھے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، تو ان کے پلے تو سیاسی طور پر کچھ نہیں رہا۔ ہاں اگر یہ تھا کہ اپنا مال شال سب بچا لیا تو وہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ آرمی چیف کو جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنا بھرپور ایکشن ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔